پیارے بچوں، السلام علیکم۔ آج ہم ایک مزیدار کہانی پڑھیں گے جس کا عنوان ہے گیدڑ کی مکاری، اور اس کہانی سے ہمیں اخلاقی سبق ملتا ہے، خوشامد بری بلا ہے۔ اس کہانی کو تمام کلاسز کے بچے اردو کے امتحانی پیپر میں اچھے نمبروں کے لیے لکھ سکتے ہیں۔ کسی جنگل میں ایک ہاتھی رہتا تھا۔ اسی جنگل میں گیدڑوں کا ایک غول بھی رہا کرتا تھا۔ جب گیدڑ ہٹے کٹے ہاتھی کو جنگل میں ٹہلتا ہوا دیکھتے تو ان کے منہ میں پانی بھر آتا۔ ان کی خواہش تھی کہ ہاتھی کسی دن ان کی خوراک بنے۔ وہ دل ہی دل میں ہاتھی کے مزیدار گوشت کا مزہ محسوس کرتے۔ ان کا بس نہیں چلتا تھا کہ اتنے بڑی ہاتھی کے لذیذ گوشت سے کس طرح لطف اندوز ہوں۔ ایک رات تمام گیدڑ جنگل میں جمع ہوئے اور ہاتھی کو مارنے کی ترکیب سوچنے لگے۔ ان میں سے ایک بوڑھے گیدڑ نے دوسرے گیدڑوں سے کہا کہ مردہ ہاتھی کا گوشت کھانے سے بہتر ہے زندہ ہاتھی کا مزیدار گوشت کھایا جائے۔ اس نے وعدہ کیا کہ وہ کوئی ایسی ترکیب لڑائے گا کہ تمام گیدڑ زندہ ہاتھی کے تازہ گوشت سے اپنے پیٹ بھریں گے۔ یہ بات سن کر سارے گیدڑ بہت خوش ہوئے۔ کچھ دنوں بعد رات کو ہاتھی تنہا جنگل میں ٹہل رہا تھا۔ بوڑھا گیدڑ ہاتھی کے قریب آیا اور بڑے ادب سے سلام کر کے ہاتھی سے یوں ہم کلام ہوا: محترم، ہم سب گیدڑوں نے آپ کو اپنا بادشاہ بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے زیر سایہ ہم پرامن طریقے سے اپنی زندگی ہنسی خوشی گزاریں۔ ہاتھی گیدڑ کی بات سن کر دل ہی دل میں بہت خوش ہوا۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد ہاتھی نے گیدڑ کو جواب دیا: ٹھیک ہے، میں بادشاہ بننے کے لیے راضی ہوں۔ مجھے دوسرے گیدڑوں کے پاس لے چلو تاکہ میں ان سب کی منظوری لے سکوں۔ غرض ہاتھی گیدڑ کے ساتھ چل پڑا۔ گیدڑ نے ہاتھی کو باتوں میں لگایا اور بہانے سے اسے جنگل کے اس حصے میں لے گیا جدھر ایک دلدل تھی۔ گیدڑ کا وزن کیونکہ کم تھا لہذا وہ چھلانگے لگا کر دلدل کے اوپر سے گزر گیا۔ جو ہی ہاتھی نے دلدل میں قدم رکھا، بھاری بھرکم ہونے کے سبب وہ آہستہ آہستہ دلدل میں دھنسنے لگا۔ جلد ہی ہاتھی گھٹنوں تک دلدل میں پھنس گیا۔ وہ ہلنے سے بھی قاصر ہو گیا۔ اب نہ وہ آگے جا سکتا تھا اور نہ ہی اس کے لیے واپسی کا کوئی رستہ بچا تھا۔ ہاتھی سخت پریشان ہوا اور گیدڑ کو مدد کے لیے پکارنے لگا۔ گیدڑ نے ہاتھی کے سامنے اپنی بے بسی کا اظہار کیا اور اپنی چھوٹی جسامت کی وجہ سے ہاتھی کی مدد کرنے سے معذرت کی۔ اس نے ہاتھی سے کہا: بادشاہ سلامت، آپ کا اقبال بلند ہو۔ میں اکیلا تو آپ کو دلدل سے نہیں نکال سکتا۔ اگر آپ حکم کریں تو میں اپنی قوم کو بلا لاؤں۔ ہاتھی کے پاس گیدڑ کی بات ماننے کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا۔ وہ رضامند ہو گیا اور بوڑھے گیدڑ سے درخواست کرنے لگا کہ وہ دوسرے گیدڑوں کو جلدی سے بلا لائے۔ تھوڑی ہی دیر میں سینکڑوں گیدڑ وہاں جمع ہو گئے اور دلدل میں پھنسے ہاتھی کا گوشت کاٹنا شروع کر دیا۔ بھوکے گیدڑ ہاتھی کے تازہ اور لذیذ گوشت سے لطف اندوز ہونے لگے۔ تکلیف میں مبتلا ہاتھی نے بہت کوشش کی کہ وہ گیدڑوں کے گھیرے سے نکل سکے، لیکن وہ ایک انچ بھی آگے پیچھے نہ ہو سکا۔ گیدڑوں نے منٹوں میں وہیں کھڑے کھڑے ہاتھی کا گوشت چٹ کر لیا۔ بچوں، اس کہانی سے ہمیں اخلاقی سبق ملتا ہے: خوشامد بری بلا ہے۔ Thanks for watching. Please subscribe my channel. Also like and share this video with your friends. Thanks.